اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے پروردگار کی مغفرت کے حصول کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں جلدی کرو، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما رہا ہے کہ ان اسباب کو تلاش کرنے میں جلدی کرو جو تمہارے پروردگار کی بخشش اور جنت تک پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ جس طرح اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا، سچے دل سے توبہ کرنا اور استغفار کرنا، یہ گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہوتے ہیں اور درجات کی بلندی اور برکات کے حصول کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح اعمال بھی جنت کی ابدی نعمتوں کے پانے اور بخشش کے حصول کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کے معنی اور تفسیر بیان کرنے میں اپنے ذوق اور عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغفرۃ من ربکم کی طرف جلدی کرنے سے مراد ان اعمال کو اپنانے کا حکم ہے جو بخشش اور وسیع تر جنت کے حصول کا باعث بن سکتے ہیں، مثلاً اسلام، توبہ اور اخلاص۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سید المفسرین ہیں، انہوں نے بھی اس سے یہی مراد لیا ہے۔ البتہ اکرمہ اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرائض کا ادا کرنا مراد لیا ہے، جبکہ ابو عالیہ اور ضحاک نے ہجرت اور جہاد کے ساتھ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ مقاتل نے اعمال صالحہ اور انس ابن مالک نے اس سے مراد تکبیر اولیٰ لی ہیں، اور جنت ارضها السماوات والارض کے جنت کا عرض آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر کہنا بطور تمثیل اور مبالغہ ہے، اور عرض کا ذکر کرنا بھی مبالغے کے لیے ہی ہے۔ اسی لیے جب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا جنت آسمان میں ہے یا زمین میں، تو آپ نے فرمایا کہ کون سی ایسی زمین اور آسمان ہے جس میں جنت سما سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے ہے، اور جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے عرض کا یہ وصف ہے کہ اس کا طول اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رجب شریف کا مہینہ ان اسباب میں سے ہے جو بندہ مومن کے گناہوں کی بخشش کا باعث بنتے ہیں اور جن کو اپنانے پر اجر عظیم حاصل ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ فرائض پابندی سے ادا کرتا رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رجب کی پہلی رات جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، جبکہ دوسرے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس پر خیرات و برکات خوب انڈیلتا ہے، اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے جب وہ اپنی ماں کے بطن سے جنم لیتا ہے، اور وہ 70,000 ایسے گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو آگ کے مستحق ہو چکے تھے۔ جس طرح ماہ رجب میں رات کی عبادت کرنا گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے آزادی کا باعث بنتی ہے، اسی طرح اس کے دن کا روزہ رکھنا بھی بے شمار برکتوں اور سعادتوں کا باعث بنتا ہے۔ زہدۃ الواعظین میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رجب اللہ تعالیٰ کا بہرا مہینہ ہے، جو اس میں ایمان اور ثواب کے حصول کے لیے ایک روزہ رکھے گا
وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی خوشنودی کا مستحق بنا دیا جائے گا، اور جو رجب کے 2 روزے رکھے گا اسے اللہ کی طرف سے ایسی کرامت اور شرافت حاصل ہوگی جس کو اہل آسمان اور اہل زمین بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اور جس نے رجب کے 3 روزے رکھے تو اسے دنیا کی ہر آزمائش اور آخرت کے عذاب، جنون، جذام، برس اور دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اور جس نے اس ماہ مبارک کے 7 روزے رکھے تو اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور اس ماہ مبارک میں 8 روزے رکھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور جو اس ماہ مبارک کے 10 روزے رکھے گا تو وہ اللہ سے جو مانگے گا وہ اسے عطا کر دیا جائے گا۔ اور جس نے اس ماہ مبارک کے 15 دن روزے رکھے تو اس کے سابقہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور اس ماہ مبارک میں کوئی جتنے زیادہ روزے رکھے گا تو اس کے اجر میں اللہ تعالیٰ اتنا ہی اضافہ کر دے گا، بشرطے کہ باقی تمام فرائض ادا کرتا رہے۔ اس ماہ مقدس کے روزوں کی برکات کے متعلق ایک اور روایت بھی ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ زہدۃ الواعظین میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کے پہلے جمعے کی رات کا جب تیسرا حصہ گزر جاتا ہے تو آسمان اور زمین کے تمام ملائکہ خانہ کعبہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ کر فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ، جو چاہتے ہو مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری التجا یہ ہے کہ تو ہر اس آدمی کے گناہ معاف کر دے جو ماہ رجب میں روزہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اسی طرح رونق المجالس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگ بھوکے ہوں گے سوائے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی اہل بیت اور شعبان، رجب اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں کے، کیونکہ وہ اس طرح سیر ہوں گے کہ انہیں بھوک اور پیاس نہیں ستائے گی۔